ابا جان حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، آگے سے انہوں نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ مومنین جتنے بھی ہیں جو رب کے بندے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی اولاد سے 5ویں یا 6 پشت سے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، اور کچھ بابرکت وجود اس عظیم المرتبت خاندان میں ایسے بھی گزرے کہ جن کو نبوت اور بادشاہت کا ایک سنگم عطا کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، نبی بھی ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے وارث بھی ساتھ ساتھ کہلائے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ارشاد فرمایا ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں اختیار دیا، حکومت لے لو یا دولت لے لو یا پھر علم لے لو۔ یہ 3 چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کہا کہ اے اللہ مجھے علم عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے سلیمان تم نے اچھی چیز کو اختیار کیا ہے، لہٰذا ہم نے تمہیں دوسری 2 چیزیں بھی عطا فرما دی ہیں۔ علم تم نے مانگا اور ہم نے تمہیں بادشاہت اور دولت بھی عطا فرما دی ہے۔ علم اصل میں دیکھا جائے تو یہ شہنشاہی ہے، علم ہی بادشاہی ہے۔ کسی زمانے میں ایک ملک کو فتح کر لیا گیا اور بادشاہ کو گرفتار کر کے حاضر کیا گیا۔ اب جو فاتح تھا اس نے مفتو کو کہا کہ ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تو اپنے سلطنت کا بادشاہ ہے، ہم نے تمہیں گرفتار تو کیا ہے لیکن ہم تمہیں جان کی امان دیتے ہیں، بلکہ اس حکومت میں تجھے کوئی عہدہ بھی دینا چاہتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہیں کون سا عہدہ دیا جائے۔ تو اس مفتو بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلم بنا دو، معلم یعنی تعلیم دینے والا بنا دو۔ تو وہ بادشاہ جو فاتح تھا وہ ہنسا اور ہنس کر بولا پھر تم بادشاہی چاہتے ہو؟ کہ یعنی یہ علم ایک بہت بڑی بادشاہی ہے کہ جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت یہ تینوں چیزوں کو دیکھا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ دولت لے لو، حکومت لے لو یا تم علم لے لو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کہا کہ مجھے علم دے دو۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے اچھی چیز کو اختیار کیا ہے، ہم نے تمہارے اس علم مانگنے کی وجہ سے دولت بھی عطا فرما دیا، حکومت بھی عطا فرما دی ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جب ان کو بادشاہت اور نبوت دی گئی تو انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے جو مومنین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی، ان پر تم نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔
وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ پھر آپ نے کہا کہ اے لوگو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، کہ ہمیں سکھایا گیا پرندوں کی بولیاں اور ہمیں ہر چیز رب ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ اب یہ شکر ادا کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ہر چیز ہمیں عطا کی گئی ہے، ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی عطا کی گئی ہیں، جنات کی آواز اور ان کے اوپر بھی حکومت، انسانوں کے اوپر بھی حکومت رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر انسانوں پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اب یہ بہت بڑی آپ کی یہ شان تھی کہ جنات کو، انسانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، یعنی رب ذوالجلال نے اس پوری زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت دی ہے۔ 20 مرتبہ یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ اس زمین پر 4 لوگوں کو حکومت دی گئی جو پوری زمین پر حکومت کرنے والے تھے۔ 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر لوگوں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا جس کو پوری روئے زمین پر حکومت دی گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ جب لوگوں کو خطاب کیا تو کہا ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دولت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، اور ہمیں ہر چیز کے اوپر حکومت دے کر ان کو ہمارے لیے جو ہے وہ مسخر کر دیا ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جس وقت آپ کو حکومت دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا اور آپ کا جو تخت تھا، وہ لشکر جب چلتا تو ایک طرف جنات ہوتے، ایک طرف انسان ہوتے، اور پرندے ہوتے، اور ہر طرح کی آسائش اور زیبائش جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو آپ تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے ایک وہ جنگل، جس جنگل میں چونٹیوں کا ایک لشکر تھا اور وہ چونٹیوں کی ایک وادی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس وادی سے 3 میل ابھی دور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان چونٹیوں کی آواز سنی۔ اب وہ آواز کیا تھی؟ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں پر چونٹیاں جمع تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پوری شان و شوکت سے جب اس وادی نمل میں داخل ہونے لگے، اب کیا ہوا؟ وہاں پر جو چونٹی تھی کہنے لگی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی جو ان میں سے تھی وہ بول کر کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دے، کہ جب ان کا لشکر گزرے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور وہ گزر رہے ہو اور تم ان کے قدموں کے نیچے آ کر کہیں کچلے نہ جاؤ۔ اس حال میں وہم لا یشعرون، کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہو، کہ ان کی توجہ ہی تمہاری طرف نہ ہو، تم چھوٹی ہو کہ کہیں ان کے قدموں کے نیچے آ کر تم رگڑی نہ جاؤ اور تم اس کے نیچے مسلی نہ جاؤ اور تم وہیں پہ ہلاک ہو جاؤ۔ کیوں کہ وہ چونٹی جو تھی چھوٹی تھی اور وہ مہین سا ایک جانور تھا۔ اب یہ بات جب ان چونٹیوں نے کہی کہ کہیں انجانے سے وہ تمہیں کچل نہ ڈالیں، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے
اپنی تفسیر میں کہ اس چونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا جو لشکر ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جملہ اس نے بولا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ انجانے سے ان کی توجہ نہ تمہاری طرف ہو، وہ التفات ہی نہ کریں تو کہیں وہ ان کے قدموں کے نیچے تم آ کر مسلی نہ جاؤ اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اب امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ چونٹیاں بھی جانتی تھی کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو جان بوجھ کر مارتے نہیں ہیں، کبھی بھی کسی کی جان کا ضیاع نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ان کا ادباً اور احترام کے لحاظ سے تھا، اس چونٹی کو رب ذوالجلال نے یہ شان دی کہ قیامت تک کے لیے ان چونٹیوں کی سردار اس ایک چونٹی کو بنا دیا گیا تھا کہ اس نے ایک نبی کا احترام کیا، ایک نبی کا ادب کیا، کہ یہ جملہ اس نے بولا تھا کہ نبی کبھی بھی کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتے ہیں، نبی کبھی بھی کسی کی جان نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ تو جانیں بانٹنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو کسی کو کا جو دکھ اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس جملے کی وجہ سے جو ان کا ادب تھا ایک نبی کا، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان ساری چونٹیوں کے سردار اس کو بنا دیا، اور پھر دیکھو کہ ان کا ذکر قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے کیا، اور ساتھ یہ پوری سورت جو ہے ان کی شان میں اور ان کے نام کے اوپر سورۃ النمل جو ہے وہ رکھی گئی قرآن کے اندر، اور قیامت تک کے لیے جب تک یہ قرآن رہے گا اس چونٹی کا بھی ذکر ہوتا رہے گا جس نے اللہ کے نبی کا احترام کیا تھا، ان کی تعظیم کی تھی۔ اور ادھر دوسری طرف وہ چھپکلی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ چھپکلیوں کو سوٹی لے کر مار رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ اماں جان یہ کیوں آپ ان کو مار رہی ہو؟ تو کہتے فرمانے لگی کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو اس چونٹی کو مارے گا رب ذوالجلال ان کو اتنا اتنا ثواب دے گا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ آخر وجہ کیا تھی اس کو مارنے کی، کیا وجہ تھی؟ ادھر تو چونٹی کی شان میں رب ذوالجلال نے پوری سورت کو نازل کیا ہے، اور دوسری طرف وہ چھپکلی جو چونٹی سے بھی بڑی ہے، تو اس چھپکلی کو جو ہے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جو مارے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ حضرت نبی علیہ السلام بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس آگ جلانے میں اس نے مدد کی تھی، اس کو بھڑکانے میں مدد کی تھی۔ تو اب یہ ایک توہین تھی، بے ادبی تھی، تزیین کو رد کرنا تھا، جس کی بنیاد پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو انسان رہے، اگر کوئی جانور بھی جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کو بھی زمین پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ادھر چونٹی نے ادب کیا تھا تو رب ذوالجلال نے ان کو یہ شان دی کہ ان کے نام کی صورت قرآن کے اندر نازل کی ہے، ادھر چھپکلی نے اللہ کے نبی کی توہین کی تھی تو رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے ان کو مارنے کا حکم دیا، جو مارے گا اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک معاملہ تھا۔ اب جس وقت اس نے ان کو کہا کہ تم چھپ جاؤ اپنی بلوں کے اندر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور ہی تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو سنا تو مسکرانا شروع فرما دیا۔ یہاں پہ ایک بات بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، نہ قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، المستدرک الحاکم میں ہے کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرتے جہاد کے لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا فرماتے؟ ولا تغرقن نخلا ولا تخرقنها ولا تعرقوا بہیمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بیتا۔ فرمانے لگے کھجور کے باغات کو کبھی بھی تم تباہ نہ برباد نہ کرنا، یعنی اس لشکر کو سبق دیتے، کہتے ان کو تم نے تباہ نہیں کرنا، انہیں کبھی جلانا نہیں ہے، نہ کسی تم نے چپائے کو ذبح کرنا ہے، نہ کسی پھل دار درخت کو کاٹنا ہے،
نہ کوئی گرجا گھر جو ہے ان کا گرانا ہے، نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ بوڑھوں کو مارنا ہے، نہ عورتوں کو مارنا ہے۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر یہ حکم ارشاد فرماتے تھے کہ تم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ جب تم جہاد کے لیے جاؤ، بلکہ یہ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کسی لشکر کو اسلام کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا فرماتے؟ اخرجوا بسم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، من کفر باللہ، اس کے ساتھ لڑو، قتل ان کو کرو جو اللہ کا انکار کرے، ولا تغدروا، اور تم کبھی بھی اس دوران بد عہدی نہ کرنا کہ کبھی جنگ لڑی جا رہی ہو تو آگے تم ان کا لشکر دے کر اس سے بھاگنا نہ، ولا تغلوا ولا تمثلوا، پھر تم اس کے اندر چوری نہ کرنا۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جب تم کسی سے جہاد کرو، کسی کو پکڑ لو، اس کے اوپر غالب آ جاؤ تو صرف قتل کرنا ایک ضرب کے ساتھ، تم ان کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ناک کو کاٹو، ان کے کان کو کاٹو، ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹو، تم نے ایسا کبھی نہیں کرنا، تم نے ایک ہی ضرب سے ان کو قتل کرنا ہے۔ ولا تقتلوا الولدان، تم نے ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ولا اصحاب الصوامع، اور تم نے ان عیسائی جو لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، غیر مسلم جو لوگ ہیں، فرمایا ان کے علماء کو، ان کے راہبوں کو تم نے قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام بھیجتے ہیں تو ان کو یہ تلقین کرتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف جو دوسرے مذاہب ہیں، چاہے وہ عیسائیت کا ہو، یہودیت کا ہو، آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ وہ کس طرح بم باندھ کر جناب والا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سکولوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، کس طرح وہ ایک یعنی نسل کشی جو ہے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ برما ہو، فلسطین ہو، وہ انڈین کا علاقہ ہو، اس جگہ پر کیسے وہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کو تہتے کر رہے ہیں، ان کی بچوں کی نسل کشی، اور کشمیر کے اندر وہ سرسبز شاداب، وہ دنیا کے اندر جنت رب کی دی ہوئی جو ہے اس کے اندر کیسے ان کے پھلوں کو کاٹا جا رہا ہے، کیسے ان کے باغات کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے حقوق بھی دیے ہیں، بڑے بڑے حقوق بھی دیے ہیں۔ تو جس جگہ پہ ایک چونٹی کا احترام ہے، جس جگہ پہ ایک چھوٹے چھوٹے بچے کا احترام ہے، ان لڑکیوں کا، ان خواتین کا احترام ہے، تم سوچو تو صحیح اس جگہ پہ اللہ کے نبی کا احترام کتنا ہوگا، اس جگہ پہ رب ذوالجلال کی ذات ببرکات کا احترام کتنا ہوگا۔ تو امام راضی نے لکھا کہ یہی وجہ ہے کہ اس چونٹی نے احترام کیا تھا تو رب ذوالجلال نے اس کو ملکہ بنا دیا، اور ادھر چھپکلی نے بے ادبی کی ہے، قیامت تک کے لیے ان کو لعنتی بنا دیا ہے، لعنت کا حوالہ بنا دیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک نبی کی گستاخ تھی، اور ادھر جو ہے ایک نبی کا کیا احترام کرنے والی تھی۔ رب ذوالجلال نے ان کو یہ اتنی عزت عطا فرمائی۔ اب یہ جس وقت وہ اس نے یہ لفظ بولے، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور تھے، تو آپ نے ان کی اس آواز کو سنا تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ نے مسکرانا شروع فرما دیا، اس کے اس قول کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے آپ نے مسکرانا شروع فرما دیا۔ اب جس وقت آپ مسکرائے، اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جو حضرات علماء جو طبیعات کے جو ماہرین ہیں حیوانات کے اور ان کا جو علم جاننے رکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو چونٹی ہوتی ہے اس کی زبان نہیں ہوتی، تو جب زبان ہی نہیں ہوتی تو پھر بولتی کس طرح ہے، اور جب بولتی نہیں ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو کیسے سنا اور کس طرح پہچانا؟ اور پھر ایک ہے بولنا، اور ایک ہے پھر بولنے کے بعد ان کی آواز کو پہچاننا، پہچاننے کے بعد پھر اس کو جاننا کہ آخر یہ کیا رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام رب کریم کے نبی تھے، تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھا تو علماء طبیعیات نے لکھا ہے کہ یہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جو چونٹی ہوتی ہے ان کی زبان تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے منہ کے قریب جو ہے 2 بال ہوتے ہیں، 2 ریشے ہوتے ہیں، وہ جب کوئی بات کرنا چاہتی ہے کسی سے تو وہ کیا کرتی ہے
کہ وہ ان دو بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے. اب اس رگڑنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز آگے پہنچا کے دوسرے کو سمجھانا چاہتی ہے. اب وہ اس نے اپنے ان دو بالوں کو رگڑا. اس رگڑنے کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو سنا بھی, ساتھ پہچانا بھی, پہچاننے کے بعد مسکرائے بھی اور ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ جو کہنا چاہتی ہے ہم ان کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی آواز کو سنا تو فتبسم ضاحکا من قولها, آپ نے ان کے اس قول کو سن کر مسکرانا شروع فرما دیا. اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر زمین کا جائزہ لیتے ہوئے جب گزر رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر استراحت کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے. ایک لشکر نے پڑاؤ کیا, اس لشکر نے پڑاؤ کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر آرام فرما ہوئے. اب ہوا ایسے, آپ کا ایک خادم اور محبوب جانور ہدہد تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ مَا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. اب ہوا ایسے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے, آرام فرما ہوئے, تو وہ جو ہدہد تھا وہ غائب ہو گیا, وہ کسی جگہ پر چلا گیا. جب وہ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام جاگے. جاگنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ تھوڑا ایک لمحہ گزرا, دو گزرے, تین گزرے, وقت کافی گزر گیا, ہدہد جو تھا وہ نظر نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, فرمایا میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا. اور پھر یہ جملہ بولا تو اس کے بعد فرمایا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, وہ تو غائب ہو گیا ہے. آگے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں ہدہد کو عذاب سخت دوں گا. ایک بات کہی, آگے کہا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اس کو ذبح کروں گا. پھر آگے فرمایا أَوْ